الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف وحی بھیجی ہے ہم نے، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجی تھی۔ اس بات سے ان لوگوں کا جو اعتراض تھا وہ دور ہو گیا جو آپ کی نبوت کو نئی چیز سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ دعویٰ نبوت کر کے نئی بات فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو لوگ کہتے تھے کہ انسان کو نبی بن کر کیوں بھیجا گیا۔ جو لوگ سلسلہ نبوت سے واقف تھے وہ جانتے تھے کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ بھی انسان تھے، لہذا تکذیب کے لیے یہ شوشہ چھوڑنا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ پہلے نبی آئے ہوں، اور یہ اعتراض اٹھانا کہ نبی آیا تو بشر کیوں آیا، یہ غلط ہو گیا۔ اگر کسی کو نبیوں کی تشریف آوری کا بالفرض علم نہ تھا تو اب جان لے اور مان لے کہ پہلے بھی نبی آئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ مخلوق کو راہ حق ہدایت بتانے کے لیے نبیوں کی تشریف آوری ضروری ہے، کیونکہ محض اپنی عقل سے پوری طرح ایمانیات تک رسائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چند حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی کا خصوصی تذکرہ فرمایا، اور یہ ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان سب حضرات کی نبوت اور رسالت یہود میں معروف و مشہور تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو قریش مکہ بھی جانتے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان دونوں حضرات نے کعبہ شریف بنایا تھا۔ زمانہ شرک میں جو حج کرتے تھے اس کے بارے میں جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ان کے دین میں بہت سی باتیں اہل مکہ میں رواج پذیر تھیں، لیکن شرک دلوں میں اس قدر جاں گزیں ہو گیا تھا کہ توحید کی بات بری لگتی تھی۔ قرآن کے اندر متعدد جگہوں پر اور دوسرے نبیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور کل 24 جو ہے نبیوں کا ذکر آیا ہے بشمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی نبی ایسا نہ ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے نہ ہو، آدم ہو یا کوئی اور نبی۔ تو گویا اس حدیث کے رو سے آدم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ روایت میں ہے کہ کل 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ ان میں سے 315 کو رسول بنا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا تھا۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، تاکہ کسی کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی جو ہے وہ نمبر کے اندر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو جو ہے وہ زبور بھی عنایت کی تھی، اور یہ بات بھی یہود کے اندر جو ہے وہ جانی پہچانی تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اور ہم کو 100% 100% اسلام کے اندر داخل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔